برطانیہ کو گریٹ بریٹین یا عظیم برطانیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے دنیا کے 1/4 خطے کو کم و بیش 400 سال تک اپنا محکوم بنائے رکھا، اور اس خطے میں کچھ انتہائی طاقتور ممالک بھی شامل تھے۔ ماضی بعید میں ممالک پر فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کرنا عام بات تھی، مگر پھر یہ اتنی ماضی بعید کی بات بھی نہیں۔ 1952 میں جب کوئن الزبتھ نے تخت برطانیہ سنبھالا، اس وقت بھی سلطنت برطانیہ میں 70 ممالک شامل تھے، اور آج بھی دنیا کے 16 ملک تاج برطانیہ کا حلف لیتے ہیں، جن میں آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں۔ آخری ملک جسے تاج برطانیہ سے آزادی ملی وہ تھا ہانگ کانگ، جسے 1997 میں برطانیہ سے آزادی نصیب ہوئی۔ متحدہ سلطنت برطانیہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس چینل پر ہر ہفتے ہم دنیا کے مختلف ممالک کے بارے میں دلچسپ معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ متحدہ سلطنت برطانیہ یا یونائٹڈ کنگڈم میں 4 ممالک شامل ہیں، جن میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور آئرلینڈ شامل ہیں۔ اس ویڈیو میں آج ہم صرف انگلینڈ کی بات کریں گے۔ انگلینڈ یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جسے ناردرن سی نے براعظم یورپ سے الگ کیا ہوا ہے۔ انگلینڈ کا رقبہ 1,30,279 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کا رقبہ 1,40,914 مربع کلومیٹر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے۔ انگلینڈ کی آبادی تقریباً 5,50,00,000 کے لگ بھگ ہے۔ اس طرح یہ ایک انتہائی گنجان آباد ملک ہے، جہاں ہر اسکوائر کلومیٹر میں تقریباً 5,701 لوگ بستے ہیں۔ یورپ بھر میں آبادی کی سب سے زیادہ کثافت انگلینڈ کی ہے۔ انگلینڈ کا دارالحکومت لندن ہے۔ لندن کا شمار دنیا کے قدیم اور عظیم شہروں میں کیا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کچھ 2000 سال پر محیط ہے، اور دنیا کے کوسموپولیٹن شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ نہ صرف انگلینڈ کا سب سے بڑا شہر، بلکہ یہ اس کا اقتصادی، نقل و حمل اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ یہ UK کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا شہر ہے۔ 1,572 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ شہر 90 لاکھ افراد کا گھر ہے، جو اسے فنون، تجارت، تعلیم، تفریح، مالیات، فیشن، صحت کی دیکھ بھال، میڈیا، سیاحت اور مواصلات میں دن بدن مضبوط تر بنا رہے ہیں۔ اس کا GDP 801 بلین یورو اسے یورپ کی سب سے بڑی شہری معیشت بناتا ہے۔ 2019 تک لندن کے پاس پیرس کے بعد یورپ میں انتہائی اعلیٰ دولت والے افراد کی دوسری سب سے زیادہ تعداد تھی۔ صرف ارب پتی ہی نہیں، بلکہ یورپ کا اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں کا سب سے بڑا مرکز بھی لندن ہی ہے۔ اس میں اپلائیڈ سائنسز میں امپیریل کالج لندن، سماجی علوم میں لندن اسکول آف اکنامکس اور کمپریہنسو یونیورسٹی کالج لندن شامل ہیں۔ لندن دنیا کے کسی بھی شہر کے سب سے زیادہ 5 اسٹار ہوٹلز کا گھر بھی ہے، اور دنیا کا پہلا شہر ہے جس نے 3 سمر اولمپک گیمز کی میزبانی کی ہے۔ حالیہ دہائیوں کے دوران بڑھتی ہوئی امیگریشن کے نتیجے میں لندن دنیا کے سب سے زیادہ نسلی اعتبار سے متنوع شہروں میں سے ایک بن گیا ہے، اور اب اس شہر میں 300 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ 2018 کے وسط میں گریٹر لندن کی آبادی 90 لاکھ تھی۔ اس طرح یہ یورپ میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا تیسرا شہر بن گیا۔ یہ برطانیہ کی کل آبادی کا 13.4% ہے۔ لندن میں 4 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں، جن میں ٹاور آف لندن، کیو گارڈنز، دی پیلس آف ویسٹمنسٹر ایبے اینڈ سینٹ مارگریٹ چرچ، اور گرین وچ میں تاریخی بستی جہاں رائل آبزرویٹری ہے شامل ہیں۔ ٹورسٹ کے لیے مزید اٹریکشنز میں بکنگم پیلس، لندن آئی، پیکاڈیلی سرکس، سینٹ پالس کیتھیڈرل، ٹاور برج اور ٹریفلگر اسکوائر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں بہت سے میوزیم، گیلریز، لائبریریز اور کھیل کود کے وینیوز موجود ہیں، جن میں برٹش میوزیم، نیشنل گیلری، نیچرل ہسٹری میوزیم، ٹیٹ ماڈرن،
برٹش لائبریری اور ویسٹ اینڈ تھیٹرز شامل ہیں۔ لنڈن میوزیمز اور تفریح کی بات کی جائے اور لنڈن کے مشہور زمانہ مڈام ٹوساڈز میوزیم کی بات نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی۔ مڈام ٹوساڈز میوزیم میں دنیا کے مشہور اور معروف لوگوں کے مومی مجسمے رکھے گئے ہیں جو بالکل اصلی معلوم ہوتے ہیں۔ ہر سبجیکٹ کے 300 سے زائد تصویریں لی جاتی ہیں اور پھر ان کی مدد سے اس سبجیکٹ کا ایک مومی مجسمہ بنایا جاتا ہے۔ ہر مجسمے کی تیاری پر تقریباً 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگتا ہے۔ مجسمے کی تیاری میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ سبجیکٹ کی وضع قطع، اس کا وزن، اس کی ہائٹ اور اس کا سائز ہو بہو وہی ہو، تبھی تو ان مجسموں کو دیکھ کر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ پھر ان مجسموں کو ایک بار بنا کر صرف وہاں رکھ نہیں دیا جاتا، بلکہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ان مجسموں کو ٹچ اپ دیا جاتا ہے، جیسا کہ میک اپ، ہیئر اسٹائل وغیرہ۔ یہاں مارول کا کیریکٹر ہلک کا ریئل سائز مجسمہ بھی شامل کیا گیا ہے، جس کی اونچائی تقریباً 4.5 میٹر ہے۔ یہاں کا سب سے پرانا مومی مجسمہ مڈام ڈوبیری کا ہے، جو 1765 میں بنایا گیا تھا۔ سیلیبریٹیز کو اپنا مجسمہ بنوانے کے لیے کئی بار ماڈل بننا پڑتا ہے تاکہ سائز میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ان سیلیبریٹیز میں کوئین الزبتھ بھی شامل ہیں، جنہیں کئی بار ماڈل بننا پڑا۔ 1940 میں مڈام ٹوساڈز میوزیم پر جرمن بم گر گیا تھا، جس سے اس میں موجود 350 کے قریب مجسمے تباہ ہو گئے تھے، جنہیں پھر دوبارہ سے تخلیق کیا گیا۔ لنڈن کا ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم، جسے دی لنڈن انڈر گراؤنڈ کہتے ہیں، دنیا کا قدیم ترین ٹرانزٹ سسٹم ہے۔ اسے دی ٹیوب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1863 میں قائم ہوا تھا۔ اس میں 11 لائنز اور 270 اسٹیشنز ہیں اور تقریباً 408 کلومیٹر پر محیط ٹریک ہے۔ مگر اتنا حیران ہونے کی ضرورت بھی نہیں، کراچی میں 2021 میں گرین لائن کا آغاز ہو گیا ہے، جو 12 کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس لیے اب ہم بھی اتنا پیچھے نہیں ہیں لنڈن سے۔ لنڈن انڈر گراؤنڈ کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا تقریباً 45% ٹریک انڈر گراؤنڈ ہے اور باقی سب سرفیس کے اوپر ہے۔ اسے روزانہ تقریباً 18 لاکھ مسافر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ لنڈن میں ٹیکسیز بہت مہنگی ہیں، مگر اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ لنڈن میں ٹیکسی چلانے کا لائسنس حاصل کرنا کوئی مذاق بات نہیں۔ اس کے لیے آپ کو 2 سے 4 سال کی ٹریننگ حاصل کرنی پڑتی ہے۔ لنڈن کی ہر گلی ٹیکسی ڈرائیور کو زبانی یاد ہونی چاہیے، اور ان سب کے اوپر ٹیکسی ڈرائیور کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت کون سا راستہ منزل پر جلد پہنچا پائے گا۔ ان سب ٹیسٹس میں پاس ہونے کے بعد ہی ٹیکسی ڈرائیور کو ٹیکسی چلانے کا لائسنس دیا جاتا ہے، تبھی تو پھر وہ اتنا زیادہ چارج کرتے ہیں۔ ٹرینز اور ٹیکسیز کی بات تو ہو گئی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایئرپورٹس کس شہر میں ہیں؟ جی ہاں، لنڈن میں۔ یہاں 6 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں، مگر ایسا کیوں؟ یہ کوئی اتنا بڑا شہر تو ہے نہیں، نہ ہی رقبے کے لحاظ سے، نہ ہی آبادی کے لحاظ سے، جس میں 6 ایئرپورٹس کی ضرورت پیش آئے۔ چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اصل میں لنڈن کا چھوٹا ہونا ہی زیادہ ایئرپورٹس کی وجہ بنا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ، جو کہ لنڈن کا مین ایئرپورٹ تھا، ارد گرد کے چھوٹے ٹاؤنز کے لیے بھی کام کرنے لگا تھا، اور آس پاس کے لوگ بھی یہیں سے ٹریول کرتے تھے۔ نتیجتاً اس پر لوڈ بڑھ گیا، مگر اسے مزید ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ شہر بہت گنجان ہے اور آس پاس بہت بڑی آبادیاں ہیں۔ اس لیے سنگل رن وے والے مزید ایئرپورٹس بنائے گئے، جو کہ ہیتھرو پر فلائٹس کے لوڈ کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے۔ ٹیکنیکلی سارے ایئرپورٹس لنڈن شہر کے اندر موجود نہیں، بلکہ قرب و جوار کے علاقوں میں ہیں، مگر انہیں لنڈن آنے اور لنڈن سے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں بھی لنڈن ایئرپورٹس کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ ٹیکنیکلی اسلام آباد سے باہر ہے، مگر اسے اسلام آباد ایئرپورٹ کی لسٹ میں ہی ڈالا جاتا ہے۔ لنڈن کے بعد انگلینڈ کا دوسرا مشہور شہر برمنگھم ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 11 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی گنجان آباد شہر ہے اور اس کی آبادی کی کثافت 4200 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ برمنگھم اس لحاظ سے بھی منفرد شہر ہے کیونکہ دنیا کی کچھ دلچسپ حقیقتیں اسی شہر سے وابستہ ہیں، جیسا کہ ٹینس کی ابتدا یہیں
एजबैस्टन के लॉन में हुई थी और साल था 1859। दिल में सुराख की पहली सर्जरी भी इसी शहर में हुई थी और साल था 1950। दुनिया की पहली फुटबॉल लीग भी इसी शहर में बनी थी और साल था 1888। दुनिया का पहला ऑडियंस सिनेमा भी बर्मिंघम में कायम हुआ था और साल था 1930। ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी सबसे पहले बर्मिंघम शहर में एक केमिस्ट जोसेफ प्रिस्ले ने की थी और साल था 1774। दुनिया का सबसे पहला वर्किंग स्टीम इंजन भी इसी शहर में फिट किया गया था और साल था 1712। ये तो थे तारीखी हवाले से कुछ ऐसे काम जिन्होंने बर्मिंघम को एक मकाम दिया। इसके अलावा भी बर्मिंघम की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बर्मिंघम ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि दुनिया भर में मशहूर है, जैसा कि यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, कैडबरी और बोरविल चॉकलेट्स, यूके भर में ज्वेलरी का सबसे बड़ा मरकज़ वगैरह वगैरह। बर्मिंघम की कुछ मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में विक्टोरिया स्क्वायर, कैडबरी वर्ल्ड, ज्वेलरी क्वार्टर और बुलरिंग शॉपिंग सेंटर सर्रे फहरिस्त हैं। ये तो थी इंग्लैंड के मशहूर शहरों के बारे में कुछ मालूमात। अब जिक्र करते हैं यूके के बारे में कुछ मशहूर और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में जो आपको शायद पहले मालूम ना हो। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहाँ की पार्लियामेंट में कदम नहीं रख सकती, बल्कि रॉयल फैमिली का कोई भी फर्द यहाँ के पार्लियामेंट हाउस में नहीं जा सकता। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय इंग्लैंड में पी जाती है। यहाँ 165 मिलियन कप चाय रोज़ाना पी जाती है। बरतानवियों की नेशनल डिश वेस्टर्न फूड नहीं, बल्कि यहाँ की फेवरेट डिश चिकन टिक्का है। लंदन में जितने इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स मुंबई में भी नहीं हैं। क्वीन एलिज़ाबेथ दुनिया में सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाली मलिका हैं। यूके का कोई मुरत्तब किया गया आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यूके में 27% लोगों को मोटापे की बीमारी है। ये दुनिया में मोटापे की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1877 तक उनके लेक्चरर्स को शादी करने की इजाज़त नहीं थी। यूके का कोई नेशनल डे नहीं है, अलबत्ता यहाँ क्वीन का बर्थडे नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। यूके के रोड्स की कुल लंबाई 39,04,000 किलोमीटर है, जो दुनिया के गिर्द 10 बार चक्कर लगा सकते हैं। यूके में इंग्लिश बोलने वालों की तादाद पाकिस्तान से भी कम है। ये तो थी यूके और इंग्लैंड के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप यूके गए हो और हमसे कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमें सपोर्ट करने और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मुल्क की हैरत अंगेजियों के साथ।